نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آن پر قیامت بن کر ابھرنے والا یہ دن عاشور کا دن کہلاتا ہے۔ نماز صبح کے وقت جماعت حسین علیہ السلام پر پہلا حملہ کیا گیا۔ ملعون ابن سعد نے کہا، گواہ رہنا، حسین علیہ السلام پر سب سے پہلا تیر میں نے مارا ہے تاکہ مجھے زیادہ انعام مل سکے۔ اس حملے میں حسین ابن علی علیہ السلام کے آدھے جاں نثار شہید ہو گئے۔ تیروں کے سائے میں نماز صبح ادا کی گئی۔ اس کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے جاں نثار کربلا کے میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ جوان مردی اور شجاعت سے جنگ کرتے شہید ہو رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام ایک ایک کا لاشا اٹھا کر گنج شہداء کی طرف لا رہے تھے۔ نماز ظہرین تک صرف بنو ہاشم کے افراد باقی رہ گئے تھے۔ تمام اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ اپنے سے پہلے انہوں نے خاندان بنو ہاشم کو میدان جنگ میں نہیں جانے دیا تھا۔ اب خاندان کا یہ عالم ہے کہ بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے سے وداع کر رہے ہیں۔ کبھی مولا عباس اور علی اکبر ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں، اور کبھی اون محمد اور علی قاسم ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں، یہاں تک کہ سب ایک دوسرے سے وداع کر چکے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے علی اکبر علیہ السلام نے اجازت مانگی۔ مولا کے لیے بہت سخت لمحہ تھا، کیونکہ مولا علیہ السلام کو اپنے بیٹے ہم شکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، اور جب بھی اپنے نانا جان کی زیارت کا دل کرتا تو اپنے بیٹے کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ لیکن مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اجازت دینے میں تاخیر نہ کی، کیونکہ وہ اپنی اس قربانی کو اللہ کی راہ میں سب سے پہلے پیش کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح خاندان بنو ہاشم کے تمام افراد ایک ایک کر کے مولا امام حسین علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے، یہاں تک کہ علی اصغر علیہ السلام بھی شہید ہو چکے تھے۔ اب مولا علیہ السلام تنہا ہو گئے، اور حیرت سے کربلا کے میدان کی طرف دیکھنے لگے، جہاں پر چمن زہرا کے پھول ایک ایک کر کے سو گئے ہیں۔ غمزدہ دل کے ساتھ آپ اپنی تیاری کرنے کے لیے اپنے خیام کی طرف آتے ہیں، اور بہن زینب علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے بہن، اب میری شہادت کا وقت قریب ہے، مجھے میرا پرانا لباس دیں، جس کو فرید تار تار کر کے امام حسین علیہ السلام زیب تن کرتے ہیں، اور تمام بیویوں سے وداع کرتے ہیں، اور امام سجاد علیہ السلام کے خیمے میں آتے ہیں، جو بیماری اور عالم بیہوشی میں بستر پر پڑے سو رہے ہوتے ہیں۔ مولا علیہ السلام آ کر ان کو جگاتے ہیں۔ جب امام سجاد علیہ السلام آنکھ کھولتے ہیں اور اپنے بابا کے زخموں کو دیکھتے ہیں تو دریافت کرتے ہیں، بابا عباس علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام سب کی شہادت سے آگاہ کرتے ہیں، ان کو چند نصیحتیں فرماتے ہیں، اور اپنے بعد امامت کے اسرار و رموز سے آگاہ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں، بیٹا، ہمارا جہاد اصغر کہلاتا ہے، اور میری شہادت کے بعد بیویوں کے ساتھ قید ہو کر کربلا اور شام کے بازاروں میں جانا، درباروں میں جانا، اور یزیدی فوج کے ظلم و ستم برداشت کرنا، قید و بند کی مصیبتیں برداشت کرنا جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، بابا، میں جنگ کے لیے تیار ہوں، لیکن امام حسین علیہ السلام ان کو روکتے ہیں کہ اب آپ بیویوں کا واحد سہارا ہیں، اور آپ کی ذمہ داری میری شہادت کے بعد شروع ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور اپنے دائیں اور بائیں نظریں دوڑاتے ہیں۔ اس سے قبل جب آپ سوار ہوتے تھے تو کبھی حضرت عباس علیہ السلام تو کبھی علی اکبر علیہ السلام آپ کو سوار کرتے تھے، مگر اب آپ علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے۔ اتنے میں بی بی زینب علیہ السلام کہتی ہیں، بھائی آئیے، میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ مولا علیہ السلام
جب میدان میں تشریف لاتے ہیں تو خطبہ دیتے ہیں۔ لشکر یزید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نہیں ہوں؟ سب کہتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، تو مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو اور تمہارے باپ کا بدلہ تم سے لینا چاہتے ہیں، جس نے ہمارے آبا و اجداد کو مارا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام اپنی حجت تمام کرتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ لشکر یزید پر رکت طاری ہو جاتی ہے اور وہ رونے لگتے ہیں۔ عمر ابن سعد حکم دیتا ہے کہ حسین علیہ السلام پر حملہ کرو، ورنہ ہماری فوج باغی ہو جائے گی اور ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ مولا امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا جاتا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام بہت شجاعت سے لڑتے ہیں اور ہزاروں یزیدوں کو فی النار کرتے ہیں۔ عمر ابن سعد کہتا ہے، علی علیہ السلام کا بیٹا ہے، آسانی سے شہید نہیں ہوگا، سب مل کر حملہ کرو۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے دفاع میں ایسا جوابی حملہ کیا کہ یزیدی فوج بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے پیاسا اور اکیلا نہ سمجھو، میں علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ بکھرے ہوئے شیر کی مانند مولا علیہ السلام ان پر حملہ کر رہے تھے۔ اتنے میں غیبی آواز آئی، بس اے حسین، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا، اب اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ یہ سنتے ہی مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار میان میں رکھ لی۔ یہ دیکھتے ہی ظالم آپ پر دوبارہ حملہ آور ہوئے۔ کوئی تیر مارتا تو کوئی نیزہ، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کر مولا امام حسین علیہ السلام کے زخموں پر ڈالتا۔ مولا امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہو چکے تھے، پیاس سے نڈال ہو چکے تھے۔ اتنے میں ایک ظالم ایسا تیر مارتا ہے جو آپ کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے اور خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ یا حسین! مولا علیہ السلام تیر کو اپنی پشت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک اور ملعون آپ کی پیشانی پر پتھر مارتا ہے، جس سے آپ کی پیشانی شگافتہ ہو جاتی ہے اور خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر طرف سے تیر، نیزے آپ کو زخم لگا رہے تھے۔ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور زمین پر آ گئے۔ زین سے زمین تک آنے میں آپ کو 1 گھنٹہ لگا، کیونکہ آپ تیروں کے محلے پر معلق ہو چکے تھے۔ جب آپ کے گھوڑے کو پتہ چلا کہ اس کا سوار اس کی پشت سے نیچے گر پڑا ہے، تو اس نے آپ علیہ السلام کا دفاع کیا اور آپ کو لگنے والے تیروں کو اپنے اوپر لیا۔ اس لیے اس کا نام ذوالجناح پڑ گیا، یعنی پروں والا گھوڑا۔ مولا امام حسین علیہ السلام سے اپنی زبان میں کہتا ہے کہ مولا علیہ السلام، آئیے میں آپ کو خیمہ گاہ کی طرف لے جاتا ہوں۔ مولا امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر سجدہ کی حالت میں پڑے ہیں اور ذوالجناح روتا ہوا مولا علیہ السلام کے خون سے اپنے سر کو تر کر کے خیمہ گاہ کی طرف بھاگتا ہے، تاکہ بیبیوں کو مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دے سکے۔ جب در خیمہ تک پہنچا تو کہرام مچ گیا کہ کوئی بی بی پوچھتی ہے، میرے بھیا کہاں ہیں؟ کوئی پوچھتی ہے، میرے بابا کہاں ہیں؟ بی بی سکینہ علیہ السلام روتے ہوئے پوچھتی ہیں، یہ تو بتا، میرے بابا کو پانی پلایا تھا؟ ذوالجناح مولا علیہ السلام کی تلواریں اور پگ لے کر آیا تھا، جو اس نے بیبیوں کو دے دی، اور اس کی وفا کی حد دیکھیں، وہ 3 دن سے پیاسا تھا اور زخموں سے چور چور ہو کر کربلا کی زمین پر گر جاتا ہے۔
اور امام علیہ السلام پر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ اتنے میں ایک مالون مولا امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے۔ مولا سجدے کی حالت میں اور کچھ بول رہے ہیں، وہ یہ سننے کی کوشش کرتا ہے اور مولا کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر پکڑتا ہے۔ اتنے میں بی بی سکینہ اپنے بابا کے پاس آ جاتی ہیں اور ظالم کو کہتی ہیں، میرے بابا کو نہ مارو۔ اتنے میں یہ ملعون بی بی سکینہ کے منہ پر تماچا مارتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام بی بی فضہ سے کہتے ہیں، سکینہ علیہ السلام کو زینب علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ ملعون مولا علیہ السلام کی پشت پر سوار ہو جاتا ہے اور مولا علیہ السلام کی گردن کاٹنے لگتا ہے۔ بالآخر 13 ضربوں کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام کا گلا کٹ گیا اور ظالم مولا امام حسین علیہ السلام کا سر بالوں سے پکڑ کر ہوا میں بلند کرتا ہے۔ یزیدی فوج شادیانہ بجا رہی ہے، مستی میں جھوم رہی ہے۔ کربلا میں سخت آندھی چل رہی ہے جو سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ زمین و آسمان قتل و حسین پر رو رہے تھے۔ زمین کربلا پر زلزلہ آ رہا تھا، کہرام برپا ہو گیا، حسین علیہ السلام مارے گئے۔ صدائیں بلند ہونے لگی، بیبیوں کا دل کانپنے لگا، وہ ماتم کرنے لگی۔ اس کے بعد ظالم خیام کی طرف آتے ہیں اور خیام کو آگ لگا دیتے ہیں، بیبیوں کی چادریں چھین لیتے ہیں۔ شام غریباں شروع ہو چکی ہے۔ علی علیہ السلام کی بیٹیاں بے یار و مددگار کربلا کے میدان میں ننگے سر بیٹھی ہیں۔ آگ لگنے سے بچے بھاگ کر منتشر ہو جاتے ہیں۔ بی بی زینب اپنی بہن ام کلثوم سے فرماتی ہیں، آؤ بچوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ دونوں بہنیں بی بی سکینہ اور دوسرے بچوں کو ڈھونڈنے کربلا کے میدان میں آتی ہیں۔ سکینہ کو آواز دے دیتی ہیں، بیٹی تم کہاں ہو؟ ہمیں بتاؤ۔ اتنے میں ایک بے سر کی لاش سے آواز آتی ہے کہ بہن سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے، اسے نہ جگاؤ، بہت تھک چکی ہے۔ بی بی آتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ تیروں، نیزوں اور پتھروں کے نیچے ان کا بھائی سویا ہوا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں، کیا تم میرے بھائی حسین علیہ السلام ہو؟ آواز آتی ہے، کیا تم میری بہن زینب ہو جس کے سر پر چادر نہیں ہے؟ بی بی روتے ہوئے سکینہ علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، سکینہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ تمہارے بابا ہیں؟ تو بی بی فرماتی ہیں، جب میرے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی میں رو رہی تھی، میں ڈر کے مارے میدان کربلا میں بھاگی اور میں بابا بابا کہہ کر پکار رہی تھی۔ اتنے میں ایک آواز آئی کہ سکینہ یہاں آؤ، میں یہاں ہوں۔ میں بابا کی خوشبو سونگھتے ہوئے یہاں پہنچی اور تیر تلواریں اٹھا کر بابا کا سینہ تلاش کرنے لگی اور اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ علی علیہ السلام کی بیٹی عباس بن کر ساری رات پہرے دیتی رہی، تمام بیویوں کو حوصلہ دیتی رہی۔ اس عالم میں بھی علی علیہ السلام کی بیٹی نے نماز شب ترک نہ کی۔